وقف ترمیمی بل کے خلاف ہماری لڑائی جاری رہے گی، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کا عزم۔ تفصیلات کے مطابق پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی بل پاس کیے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اوقاف سے متعلق جو بل پاس کیا گیا وہ غیر آئینی اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر مبنی ہے۔ اس بل کو زبردستی ایوان میں لایا گیا ہے جس کا مقصد اقلیتی حقوق کو غصب کرنے کی کوشش ہے، جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ مولانا محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ انہوں نے جس طرح اس کو بنایا اور جس ارادہ اور رویے کے ساتھ اس کو پیش کیا وہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ پرانے قانون میں بہتری کی ضرورت تھی، مگر اس کے برعکس حکومت نے ایسی ترامیم متعارف کرائی ہیں جو مسائل کو حل کرنے کے بجائے مزید پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ بطور اقلیت میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بل ناقابل قبول ہے اور ہم اسے مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ اس کے خلاف لڑائی جاری رہے گی اور ہم ہر قانونی اور پرامن طریقے سے اس ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ادھر دوسری جانب امیر الہند صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بار پھر اعادہ کیا ہے کہ اس قانون کو اپنے اپنے صوبوں کے ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور ساتھ ہی جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ کا رخ کرے گی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر نے کہا کہ ہمیں ایسا کوئی قانون منظور نہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ مسلمان ہر چیز سے سمجھوتہ کر سکتا ہے لیکن اپنی شریعت سے نہیں۔ یہ مسلمانوں کے وجود کا نہیں بلکہ ان کے حقوق کا سوال ہے۔ موجودہ حکومت نیا وقف ترمیمی قانون لا کر مسلمانوں سے وہ حقوق چھین لینا چاہتی ہے جو اسے ملک کے آئین نے دیے ہیں۔ جمعیت علماء ہند قانونی لڑائی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں، دوسری اقلیتوں اور انصاف پسند لوگوں کے ساتھ تمام جمہوری و دستوری ذرائع کا بھی استعمال کرے گی۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مزید کہا کہ حکومت میں شامل خود کو سیکولر کہنے والی ان پارٹیوں کو جن کی کامیابی میں مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے، ہم نے جگہ جگہ تحفظ آئین ہند کانفرنس منعقد کر کے انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت غلط ہے، لیکن اس بل کو ان پارٹیوں نے اپنی کھلی حمایت دے رکھی ہے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ملک کے آئین و قانون کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ ان پارٹیوں کو ملک کے سیکولر دستور اور مسلمانوں سے زیادہ ان کا اپنا سیاسی مفاد عزیز ہے، اس لیے آج ملک میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے سیکولرزم کا دعویٰ کرنے والی یہ پارٹیاں بھی برابر کی شریک ہیں۔ ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف دھکیلنے میں یہ کھلی معاونت کر رہی ہیں۔ ان کا یہ کردار فرقہ پرست طاقتوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ دوست بن کر پیٹھ پر خنجر گھونپنے کا کام کر رہی ہیں۔